اب ہوتا کیا ہے کہ اب جو وہ مشکلات کا دروازہ تھا وہ بند ہو گیا، اب رحمتوں کا، اسلام کے امن کا، اسلام کے عروج کا دروازہ شروع ہو گیا، عروج کا مقام شروع ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور اب جوک در جوک بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قافلے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں پہلے گزر چکا ہے کہ مدینہ کے 6 افراد آتے ہیں، وہ اسلام قبول کر کے جاتے ہیں۔ پھر مدینہ سے عقبہ اولا میں 12 افراد آتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی دوران ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہاں آتے ہیں؟ مکے میں آتے ہیں۔ یہ مکے کے مضافات میں ایک علاقہ تھا جس کے سردار تھے۔ جب یہ مکے میں آتے ہیں تو مکے کے سرداروں نے انہیں بڑا پروٹوکول دیا، بڑی ان کی عزت افزائی کی۔ کیوں؟ سردار قسم کا آدمی تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، اور بڑے معاملات رکھے اور کہا کہ طفیل تو یہاں آیا ہے، خوب مزے کر، عمرے کرتا ہے عمرے کر، عبادت کرتا ہے عبادت کر، جو تیرا من کرتا ہے تو کر، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، ہم میں ایک ہاشمی خاندان میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے کہ جو بھی شخص اس کی بات سنتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہمیں سبق پڑھایا گیا نا کہ بھائی دینداروں کے قریب نہیں جانا، علماء کے قریب نہیں جانا، ڈرایا گیا، خوف پیدا کیا گیا، ایک بغض اناد کی کیفیت پیدا کی گئی۔ اور آج مسلمانوں میں اور مسلمان جو لوگ اس مذہب کو کیا کر رہے ہیں، مذہب کی جو ہے وہ خلافت کا جو سر جس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج رکھا، جسے نیابت دی گئی، اس سے بودھ ہے۔ آج یعنی جو شخص مصلی رسول پہ کھڑا ہو رہا ہے یا ممبر رسول پہ کھڑا ہو رہا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نیابت رسول کر رہا ہے۔ یعنی اس مقام پہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ اس مقام پر بیٹھتے، لیکن ہوا کیا کہ ہمیں توڑ دیا گیا۔ اور بارہا یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ امریکہ کی ایک ڈیفنس، منسٹری آف ڈیفنس کا ایک ادارہ نے منسٹری آف ڈیفنس کو یہ رپورٹ پیش کی تھی اور کہا تھا کہ جناب مسلمانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک روایت پسند علماء کرام ہیں جو دین کو پھیلاتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں کہ جو دین کو اپنی زندگی کا ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، یعنی اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے چلانی ہے، یہ ایک اصول ہمیں دین بتائے گا۔ کہا دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں۔ کہا تیسری قسم کے مسلمان وہ لوگ ہیں کہ جو عبادات تک محدود ہیں، باقی کہتے ہیں میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ میں خود گزاروں گا، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کہا چوتھی قسم کے مسلمان وہ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید پیش کرتے ہیں، ایک نئی سوچ، ایک نئی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پرانا اسلام تھا، اب اسلام ہوتا تو ایسا ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ جناب میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس نے ایک بات کہی کہ یہ جو روایت پسند علماء ہیں، یہ جو روایت پسند علماء ہیں جو دین کو پڑھتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کو اور دوسرے وہ لوگ جو اسلام کو اپنی زندگی کا ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، کبھی انہیں ایک نہیں ہونے دینا۔ جس دن یہ ایک ہو گئے، یہ تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی بجے گی، یہ تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی کی علامت بنیں گے، انہیں ایک نہیں ہونے دینا۔ اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں وہ لوگ اس تحریک میں کامیاب ہوئے، لوگوں کو انہوں نے علماء سے دور کیا، علماء سے کاٹا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں کہیں باہر کی کارگزاری نہیں سناتا، کہیں دور کی باتیں نہیں کرتا، واللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس ملٹی کے بارے میں کہتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں نا وہ سندھ کے علاقوں میں بڑی جہالت ہے، سندھ کے اندر بڑی جو ہے نا دین سے بیزاری ہے، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، لوگوں کو نماز نہیں آتی۔ میں اس ملٹی کی حالت سناتا ہوں، ایک نوجوان طالب علم، نوجوان بچہ، اسے نہیں پتا کہ نماز کی کتنی رکعت ہوتی ہے، فرض نماز کی، میں سنتوں کی بات نہیں کر رہا،
میں نوافل کی بات نہیں کر رہا، نماز کی کتنی رکعت ہیں یہ نہیں پتا، چراغ تھلے اندھیرا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں تو ہر ایک کو دین کے بارے میں علم ہوگا، لیکن جناب میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس B-17 کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ نماز کی کتنی رکعات ہیں۔ ہمیں یہ توڑا گیا ہے، اور یہ جو دور ہے، اس دور میں جو ہمیں نقصان ہوا ہے، یہ پوری اس صدی میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کا زمانہ ہے، 1450 سال کا زمانہ، اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا صرف اس 50 سال کی زندگی میں ہوا ہے۔ جتنا بوجھ ہمیں اس دور میں ہوا، اتنا بوجھ کبھی بھی پہلے نہیں ہوا۔ تو جناب جو دین ہمارے والدین نے ہمیں پہنچایا تھا، کم از کم ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو وہ دین پہنچائیں۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم تو محنت کر رہے ہیں، ہم نے اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعے اعلان بھی کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سیرت کی کلاس شروع کرنی ہے۔ کلاس سے مراد ہے مقابلہ کرنا ہے۔ کیا مقابلہ ہوگا؟ نوجوانوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی سیرت کے سوالات ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے اور ان سوالات پہ انہیں انعام بھی دیں گے، تاکہ ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہو، شوق پیدا ہو نا بچوں کے اندر۔ بغیر اس طرح کہوں گا تو کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن اس وجہ سے شوق پیدا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ انعام کے لیے پڑھیں گے لوگ، لیکن ایک ماحول بنے گا تو لوگ جڑیں گے بھی، لوگ سیکھیں گے بھی صحیح۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کون کون سی کتابوں سے ہم نے جو ہے وہ مواد اکٹھا کرنا ہے۔ بہرحال میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ عمر بن طفیل، اور روایات میں دونوں نام آتے ہیں، طفیل بن عمر اور عمر بن طفیل دونوں نام آتے ہیں، کہ اس کو بتایا گیا کہ جناب ایک لڑکا ایسا ہے کہ اس کی بات جو سنتا ہے نا، وہ نہ اپنے گھر کا رہتا ہے، نہ اپنے بچوں کا رہتا ہے، نہ اپنی بیوی کا رہتا ہے، نہ ہی اپنے مذہب کا رہتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ عمر بن طفیل دوسی کہتا ہے کہ جناب یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، تو وہ کپاس لیتا ہے، روئی لیتا ہے اور اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے، روئی کانوں میں ٹھونس لیتا ہے تاکہ مجھے اس کی آواز نہ آئے۔ اب عمر بن طفیل کہتا ہے کچھ دن بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ فلانا شخصی محمد ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے میں جب بھی بیت اللہ جاتا تو دیکھتا لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہیں، لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہیں۔ اور عمر بن طفیل دوسی کہتا ہے کہ میں ادھر بیٹھتا رہا، پاس نہیں جاتا تھا، روئی کان میں ٹھونسی رکھتا تھا۔ کہتا ہے ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کچھ دن گزرتے ہیں تو میرے دل میں خیال آتا ہے یار میں سردار قسم کا آدمی ہوں، میں پورے قبیلے کو چلاتا ہوں، پورے قبیلے کا نظام کو میں دیکھتا ہوں، معیشت ان کی میں دیکھتا ہوں، کہ میں اتنا نالائق ہوں کہ میں ایک بندے کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ عمر بن طفیل کہتا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچا ہے، ایک طرف اسے سچا کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان قریشیوں کی بات تو سن لی ہے نا، اب اس بچے کی بات بھی سنتا ہوں، اس نوجوان کی بات بھی سنتا ہوں، تاکہ کوئی مسئلہ ہے تو حل کرواؤں نا، سردار ہوں آخر۔ عمر بن طفیل دوسی کہتا ہے کہ میں جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، رسول اللہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی چند آیات پڑھتے ہیں۔ عمر بن طفیل دوسی کہتا ہے میں وہ آیات سن کر رسول اللہ کو کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ کے نبی میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے زیادہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی، رسول اللہ کی باتیں سنی، قرآن سنا، دل کی زندگی بدل گئی۔ اب جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے تو مکے میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ بھائی عمر بن طفیل دوسی مسلمان ہو گیا، اب کیا بنے گا ہمارا؟ تو لوگ جو ہیں عمر بن طفیل کے پاس آئے، ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا، ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم نے نہیں جانا محمد کے پاس، تم کیوں گئے؟ عمر بن طفیل نے کہا کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ تم زبردستی میرے اوپر کسی چیز کو مسلط کرو گے، اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کا بھی ہاتھ میری طرف بڑھا تو میرا خاندان تمہارے بچوں سے بھی انتقام لے گا۔ اب وہ کفار سارے ڈر گئے، گھبرا گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اب اسی طرح اسی دور میں حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر یہ نبوت کا 13واں سال شروع ہوتا ہے، اور روایات میں آتا ہے 72 اور 73 کے ہنسے آتے ہیں، بعض میں آتا ہے 72 افراد آئے، بعض میں آیا 73 افراد آئے، مدینہ سے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اب یہ بات جب قریش کو پتہ چلتی ہے کہ بات تو اب یثرب تک پہنچ چکی ہے اور نبوت کے جو ہے نا ڈنکے یثرب میں بھی بچنا شروع ہو چکے ہیں،
تو اب ابو جہل نے ایک میٹنگ بلوائی دار الندوہ کے اندر، اور اس نے کہا کہ کوئی بنی ہاشم اس میٹنگ میں داخل نہیں ہوگا، کوئی عبد المطلب کا خاندانی کا افراد کوئی یہاں نہیں آئے گا، یثرب کا کوئی بندہ یہاں داخل نہیں ہوگا۔ اب میٹنگ بلوائی جاتی ہے، اور میٹنگ میں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے جناب اب حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اب ہم محمد کا مقابلہ جس طریقے پہ کر رہے تھے اس طریقے پر ہم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جی کیا کیا جائے؟ ایک ساتھی کی رائے آئی محمد کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ تو کہنے والے نے کہا جناب تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا شیب ابی طالب نے تمہیں دیکھا نہیں کہ 3 سال محمد کو ہم نے پابند سلاسل کیا ہے، اور اس کے باوجود اسلام پھیلتا ہے، اسلام پھیلا ہے، اسلام کو تو ہم نہیں روک سکے۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ دوسری رائے آئی کہ پھر اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جناب یہاں تمام تر پابندیوں کے باوجود ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک سکے، تو جب ہم انہیں آزاد کر دیں گے تو پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام رک جائے گا، اسلام پھیل نہیں سکے گا؟ تو کہا پھر جناب تیسری رائے دیں کیا کیا جائے؟ تو ابو جہل بدبخت کہتا ہے کہ پھر ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مل کر محمد پر وار کرتے ہیں اور محمد کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ قتل کرتے ہیں۔ اب یہ مشورہ ہوتا ہے اور یہ رائے آتی ہے کہ جناب ہم سب خاندان کے لوگ جب مل کر حملہ کریں گے تو پھر یہ جو بنی ہاشم ہے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، آخر بات دیت پہ آئے گی تو ہم اونٹ دے دیں گے، 100 اونٹ دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اس بات پہ معاملہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے حبیب اب آپ ہجرت کے لیے جا سکتے ہیں، اب ہجرت کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ ابو بکر ہجرت کا فیصلہ ہو گیا۔ جیسے یہ بات جناب رسول اللہ کے لبوں سے نکلتی ہے حضرت ابو بکر رونے لگ پڑتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میرا حکم بھی ہے، کہ میرے بارے میں کہا گیا؟ کہا ہاں ابو بکر تمہارے بارے میں بھی کہا گیا کہ تم نے بھی ہجرت میں میرے ساتھ جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کی رات اب طے ہوتا ہے کہ فلانے مقام پر آپ نے آنا ہے، فلانی جگہ میں آؤں گا، اور وہاں سے سفر شروع کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں نے امانتیں رکھی ہوئی تھی، یعنی کفر تو ان کا اپنی جگہ تھا، لیکن یہ مانتے تھے اگر اس مکے میں کوئی امانت دار ہے، کوئی سچا ہے، کوئی دیانت دار ہے تو وہ محمد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ لوگ جناب رسول اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، فرمایا کہ جناب حضرت علی کو بلا کر کہا علی یہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، کل یہ امانتیں لوگوں کو دے کر میری طرف یثرب آ جانا۔ اندازہ کیجئے لوگ قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کیا فرمانے علی کل یہ امانتیں دے کر یثرب کی طرف آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو انہیں خبر تھی کہ یہ بستر جس پہ آج رسول اللہ مجھے سلانے کا کہہ رہے ہیں، سونے کا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی جو ہے نا وہ فوم کا بنا ہوا بستر نہیں ہے، بلکہ یہ بستر کون سا ہے؟ یہ قتل گاہ ہے۔ 60 لوگوں کے خاندان کے افراد باہر کھڑے ہیں، لیکن حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ کا حکم تھا، میں نے بغیر کسی اعتراض کے کہا جو آقا کا حکم۔ کہتے ہیں کہ میں بستر پر سویا، اور بعد میں جب صحابہ نے پوچھا تو حضرت علی کہنے لگے میری زندگی میں ایک رات ایسی ہے جو انتہائی سکون کی تھی، اور وہ تھی کہ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا۔ ہم تصور بھی کر سکتے ہیں، 60 لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ جو نیند مجھے اس رات آئی وہ مجھے پوری زندگی کبھی نہیں آئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ سفر شروع کرتے ہیں۔ اب مکے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے بلکہ غار ہے جسے غار سور بولا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر ایڑیوں کے بل چلو، پنجوں کے بل چلو، کیوں؟ تاکہ نشان پاؤں کا نہ پڑے۔ مکے والے تو بڑے ماہر تھے، ہمارے ہاں جنہیں کہا جاتا ہے نا سراغین، مکے میں یہ علم بڑا مشہور تھا کہ وہ جانور کے پاؤں دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ جو فلانے بندے کی بکری ہے، یہ فلانے بندے کا مویشی ہے، اتنے ماہر ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ 3 دوست کہیں سے جا رہے تھے، سراغین، کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہاں سے 2 اونٹ گزرے ہیں، اونٹ کے نشان ہوتے ہیں پاؤں کے،
ایک ساتھی کہتا ہے لگتا ہے اونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کانا ہے. دوسرا کہتا ہے لگتا ہے اونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ لنگڑا ہے. تیسرا کہتا ہے لگتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کانا ہے، لنگڑا ہے. تو اب وہ ساتھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنے قریب سے ایک مالک گزرتا ہے اس اونٹ کا. وہ کہتا ہے وہ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا نا. اس نے امتحان لینے کے لیے کہا کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ کہا جناب ہم الٹی سیدھی نہیں کہہ رہے، ہم صحیح صحیح کہہ رہے ہیں. کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ فلانا اونٹ لنگڑا تھا؟ کہا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ جس جگہ پہ پاؤں رکھنا چاہیے اس جگہ پاؤں نہیں رکھ رہا. یعنی اونٹ بڑی ٹور کے ساتھ چلتا ہے. کہا جہاں اس کو پاؤں رکھنا چاہیے تو اس نے پاؤں نہیں رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے. کہتے ٹھیک ہے. کہا یہ دوسرے سے پوچھا تو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ اندھا ہے؟ کہا جی یہ اندھا اس وجہ سے ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گھاس ایک جگہ سے کھائی ہوئی ہے، دوسری جگہ سے نہیں کھائی ہوئی، دوسری جگہ سے اس نے چرا ہوا نہیں ہے. کہتے اچھا. کہا تیسرے سے پوچھا کہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس سے خارش ہے؟ کہا جی وہ سامنے درخت دیکھ رہا ہے، اس پر اس ایک اونٹ کی جو ہے نا وہ چمڑی لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کو اپنے اونٹ کو اپنے جسم کو اس درخت کے ساتھ کھجا رہا ہے. تو اتنے ماہر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اتنے فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جن کو اتنی مہارت تھی کہ کسی کے اونٹ کا پاؤں دیکھ لیا تو کہہ دیتے یہ فلانے شخص کا اونٹ ہے. تو جناب رسول اللہ نے کہا ابو بکر انگوٹھوں کے بل چلو. جناب رسول اللہ چل رہے ہیں. اب رسول اللہ کے حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ جتنا سفر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پر سوار ہو کر کروایا. اب جب غار میں پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر کھڑے ہوں میں غار کی صفائی کر لیتا ہوں. رات کا پہر تھا. حضرت ابو بکر غار صاف کر رہے ہیں، کہیں اپنی پگڑی پھاڑ کے ڈال رہے ہیں، کہیں اپنی قمیض پھاڑ کے ڈال رہے ہیں، کہیں کوئی یہاں سے موذی جانور نہ آ جائے، کوئی موذی جو ہے چیز نہ آ جائے، کوئی سانپ کوئی بچھو نہ آ جائے. تو ایک خانہ رہ جاتا ہے وہاں اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ اندر آ جائیں. اب دن کا اجالا ہوتا ہے. رسول اللہ دیکھتے ہیں ابو بکر کے سر پہ نہ امامہ ہے نہ اس کے بدن پہ قمیض ہے. رسول اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر یہ قمیض کہاں گئی، امامہ کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ میں نے خانے بند کیے، یہ سوراخ بند کیے، کہیں کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور رونے لگ پڑے اور کہا اے اللہ ابو بکر کو میرا جنت کا ساتھی بنانا، اللہ میرا ابو بکر کو جنت کا ساتھی بنانا. اور دوسرا یا اللہ یا اللہ یا اللہ ابو بکر پر رحم فرمانا. اب ہوتا کیا ہے، حضرت جیسے ہی جناب رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، جبرائیل آتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ نے ابو بکر کو آپ کا جنت کا رفیق بنا دیا ہے، آپ کا جنت کا رفیق بنا دیا ہے. اب انشاءاللہ وقت پورا ہو چکا ہے، یہاں سے بات اگلے جمعے کو آگے چلائیں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.